زندگی کا حفاظت الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشہد ان سیدنا ومولانا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بعد از حمد و ثنا قابل احترام قابل قدر میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا رضوان قادری صاحب، پیر سید سکندر حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا سعید الرحمن صاحب، حضرت علامہ مولانا وقاص فیروزی صاحب، حضرت علامہ مولانا احمد انوار صاحب، جملہ علماء کرام، حاضرین محفل، رضوان قادری صاحب نے میں نے کہا بھی تھا کہ میں بیان نہیں کرتا کیونکہ آپ کوئی اچھا سا مقرر منگائیں، کیونکہ میری تو سادی سی گفتگو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ہی آئیں گے، تو اس لحاظ سے مختصر میں اپنی حاضری لگاؤں گا اور آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز جلد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا، کیونکہ
کافی ٹائم گزر چکا ہے، محفل بہت لمبی ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ جو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی، واضح کتاب آئی۔ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آج ہم اس محبوب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ جس کے صدقے ہمیں یہ کائنات ملی ہے، یہ زمین و آسمان ملے ہیں۔ الغرض اگر رب ہمیں ملا ہے تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ آدم اپنا سر اٹھاؤ۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو پردہ عرش پر نور محمدی کو دیکھا اور کہا، عرض کی یا الہ العالمین یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، میں تیری ذریت سے، تیری اولاد سے ایک عظیم نبی بھیجوں گا، یہ اس نبی کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ فرمائے آدم لولاہ لما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، فرمائے آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا، امام حاکم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ فرمایا یا الہ العالمین یہ نام کس ہستی کا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرے پاک محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ جسے میں تیری ذریت سے پیدا کروں گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لانا ہے، اور تیری امت میں جو لوگ میرے محبوب کے ظہور کا زمانہ پائیں وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ فرمایا لولا لما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارضا، فرمایا اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا۔ اور مولا علی قاری امام دہلمی کے حوالے سے
اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی میرے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام مجھے دیا، فرمایا لولا لما خلقتک لولا لما خلقتک ولا خلقت الجنت ولا النار، میرے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا اور نہ دوزخ کو پیدا کرتا۔ اور وفی روایت ابن ساکر لولا لما خلقت الدنیا، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، تو اس لیے کیوں نہ کہیں ہم زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقتا، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے لولا کا لما خلقت الکائنات، میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اگر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزم مخفیا فاحببت ان عارفا فخلقت الخلق فخلقت محمدا، فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اس امر سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ اور فرمایا کہ میرے محبوب انت نور نوری وسرسرا وسرسری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی، فجعلت فدا لک ملکی الی ما تحت الثری الی ما تحت الارضین، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداکا۔ فرمایا میرے محبوب تو میرے نور کا نور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے، رب فرماتا ہے میرے محبوب تو میرے نور کا نور ہے، میرے راز کا راز ہے، میری معرفت کا خزانہ ہے۔
اور میری ہدایت کا مرکز ہے۔ میرے محبوب، میں نے عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ تم پر فدا کر دیا ہے، اور میرے محبوب لوگ میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ ایک اور حوالہ پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ رب نے فرمایا موسیٰ دیدار نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیدار نہیں ہو سکتا۔ جلالی پیغمبر تھے، تیسری مرتبہ کہنے لگے یا الہ العالمین اپنا دیدار کرا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، میں اپنے نور کی تجلی کا ایک حصہ طور پہاڑ پر بھیجتا ہوں، جا وہاں اسے دیکھ لے، اگر اسے دیکھ لیے تو میرا دیدار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہاڑ پر بھیجا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس وقت ہوش میں آئے تو آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی، اندھیری رات میں سیاہ پتے کے نیچے سیاہ چمٹی اگر چلتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ آمد مصطفیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چمٹی کو دیکھ لیتے تھے، یعنی آنکھوں کی بینائی اس نور کی ایک تجلی سے اتنی تیز ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤں، معراج والی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان پر جا رہے ہیں، رب کا دیدار کر رہے ہیں، اب نور کی ایک تجلی کو نہیں دیکھ رہے بلکہ رب کی عین ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن جس کی تفسیر کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور اس رات رب کا دیدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور ٹکی لگا کر دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پلک جھپکی اور نہ بے ہوش ہوئے۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بینائی کیا عالم ہوگا، آنکھوں کی کتنی طاقت ہوگی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت نور کی ایک تجلی کو دیکھا، یعنی ایک تجلی نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، اور بے ہوش بھی ہو گئے، اور آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں سیاہ پتے کے نیچے اگر سیاہ چمٹی چلتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ادھر رب کی عین ذات کو جو محبوب دیکھے تو کیا میں اور آپ اس سے چھپے ہوئے ہوں گے؟ تو یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی شان۔ میں نے کہا تھا کہ مختصر ہی میں اپنا بیان ختم کروں گا، اور آخر